अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं अलिया हाशमी एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई, उन पर बात करेंगे। मैं माज़रत खाऊं कि मैं ज़रा लेट हो गई आपसे बात करने में। एक्चुअली आमतौर पर मेरा प्रोग्राम तो पब्लिक न्यूज़ पर रात 10 बजे होता है, सैटरडे संडे। लेकिन आज मुझे जो ऑलरेडी वहाँ पर अदनान हैदर साहब प्रोग्राम करते हैं, उनकी रिप्लेसमेंट में प्रोग्राम करना पड़ा। सो मेरा अपना यूट्यूब वाला शो लेट हो गया। सो बग़ैर किसी डिले के आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, और आगाज़ मैं इस बात से करना चाहूँगी कि हम सबको आज हसीना मोइन साहिबा, जो कि पाकिस्तान की मारूफ और मुमताज़ ड्रामा निगार हैं, पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री को बनाने वाली ख़ातून, आज दुनिया से चली गई। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में बेहतरीन मकाम अता फरमाए, आमीन। उन्होंने बहुत खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त ड्रामे लिखे अपनी ज़िंदगी में। कैसे वो उनकी कहानियाँ, उनके किरदार और किस ज़बरदस्त तरीके से वो इंस्पायर करती थी अपने स्टोरी के प्लॉट से, और कैसे वो वुमेन एम्पावरमेंट की सही इन द लिटरल सेंस ऑफ द वर्ड अगर कोई बात करता था तो वो करती थी। ये जो औरत मार्च वाली ख़वातीन ऊट पटांग उल्टे सीधे प्लेकार्ड्स लेकर निकली होती हैं, इनको क्या पता वुमेन एम्पावरमेंट का। लो ऐसे बैठ गई वैसे बैठ गई, ये कुछ नहीं होता वुमेन एम्पावरमेंट। असल वुमेन एम्पावरमेंट वो थी जो उन्होंने अपने ड्रामों से तन्हाइयाँ, धूप किनारे, अनकही, क्या क्या नहीं था। और बल्कि मुझे तो बहुत मज़े की बात ये लगती है कि ख़ुद से, अपनी ज़िंदगी से मैं सबसे ज़्यादा अगर किसी कैरेक्टर को आज तक किसी ड्रामे के कैरेक्टर से रिलेट कर सकी हूँ तो वो अनकही में सना मुराद, जो शहनाज शेख ने रोल प्ले किया था। मुझे बहुत हद तक, मैंने बचपन में भी जब वो देखती थी, रिपीट होता था तो तब हमने देखा पहली मर्तबा, तब भी मुझे लगता था आई कुड सी अ ग्रेट डील ऑफ माई सेल्फ इन दैट कैरेक्टर, इन दैट रोल। और अब भी मुझे लगता है कि बहुत हद तक मेरी अपनी पर्सनैलिटी की रिफ्लेक्शन है उस रोल में। बहरहाल जी, पाकिस्तान की सियासत पर बात करते हैं नाजरीन। आज यूसुफ रज़ा गिलानी साहब चुपके चुपके से सेनेट के ऑपोजिशन लीडर बन गए 30 सीट्स के साथ, जबकि दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत मिलकर नाश्ते कर रही थी। और जब उन तक खबर पहुंची तो फिर एहसन इकबाल साहब ने कुछ बहुत ही दुखी दिल के साथ ट्वीट्स की, जो मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। आज मैंने अपने टीवी टॉक शो में भी वो पढ़कर सुनाई हैं। एहसन इकबाल साहब ने फरमाया कि यूसुफ रज़ा गिलानी काबिल एहतराम हैं, मगर उनसे ये तवक्को ज़रूर की जाती थी कि वो किसी यकतरफ़ा कदम को उठाने की बजाय उन पीडीएम जमातों को ज़रूर एतमाद में लेंगे जिनके वोटों के बगैर वो कभी सेनेटर मुंतखब नहीं हो सकते थे। मगर उन्होंने बीएपी यानी बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर्स को ज़्यादा काबिल एतमाद समझा, पसंद अपनी अपनी। यहाँ पर दो दिलचस्प बातें हैं। एक तो ये कि एहसन इकबाल साहब नून लीग के बिहाफ पर ये ताना दे रहे हैं गिलानी साहब को कि जे असी वोट ना देंदे ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਤੇ you could never have been a senator, let alone opposition leader in senate। तो एक तो ये उन्होंने ताना मारा, और फिर ये कि आज उनकी जो लीडरशिप से हमारी बात भी हुई तो उन्होंने कहा कि बात ये है कि पीपल्स पार्टी के तो 62-63 वोट थे सेनेट में, हमारे 83 वोट थे पीएमएलएन के एमएनएज के जो हमने इनको दिए सेनेट में। तो अगर हम ना देते वोट तो ये सेनेटर तक मुंतखब ना होते, और आज मज़े से बाला ही बाला हमें बताए बगैर, कंसल्ट किए बगैर अपोजिशन लीडर बन गए मज़े से। जबकि पीपल्स पार्टी, अच्छा, और दूसरा भी इनका जो एतराज़ है, ये जो बीएपी वाला है, इस पर भी आएंगे कि जो इन्होंने बगैर किसी सबूत के इल्ज़ाम लगा दिए पीपल्स पार्टी पर। पीपल्स पार्टी का कहना है कि 30 सीट्स में से 21 सीट्स तो हमारी अपनी थी, 2 अवामी नेशनल पार्टी की थी, 2 थी फाटा की हमारी, फिर 4 इंडिपेंडेंट सीट्स थी दिलावर खान वाली, और एक अकलौता वोट जमात इस्लामी का भी हमें इसमें मिल गया। तो मिल मिलाकर हमारे 30 वोट्स हो गए, हमारा जमहूरी हक है और इससे हमें कौन महरूम रख सकता है। तो नून लीग गलत बातें कर रही है कि पीडीएम का जनाजा पढ़ा गया है, ये गलत है। जिस पर एहसन इकबाल साहब ने ट्वीट की कि सिराजुल हक साहब, जमात इस्लामी के जो को हेड करते हैं, चेयरमैन है, सिराजुल हक साहब ने बिलाखिर जमात इस्लामी का पीपल्स पार्टी से इल्हाक कर दिया, जबकि वो डस्का इलेक्शन चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात में गैर जानिबदार रहने का ऐलान करते रहे। दोनों को नया सफ़र मुबारक हो। अब यहाँ पे दिलचस्प बात यह है कि पीपल्स पार्टी ने अपनी क्लैरिफिकेशन में बलोचिस्तान अवामी पार्टी का जिक्र तक नहीं किया, और उनका कहना है कि हमें कोई बीएपी से हमारा इल्हाक नहीं हुआ, जबकि नून लीग बीएपी से उनके इल्हाक का इल्ज़ाम लगा रही है। और अमीर जमात इस्लामी जनाब सिराजुल हक साहब से भी एहसन इकबाल साहब ने शिकवा किया है, फिर एएनपी से भी शिकवा किया उन्होंने कि जिसने, और वो नहीं होता जो आप बचपन में हम खेलते थे तो कहते थे कि जो कहता है वही होता है, मेरी तुम्हारी कट्टी हो गई कुट्टी हो गई, तो वो इनका भी वही हिसाब है
کہ احسن اقبال صاحب اور جو دیگر نون لیگ کے رہنما ہیں، آج ان کی باڈی لینگویج بالکل وہ تھی کہ جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے، نقصان تمہارا ہوگا، تم ہمیں چھوڑ کے گئے ہو، تمہارا نقصان ہوگا۔ اور ایک اور بھی انہوں نے شکوہ کیا احسن اقبال صاحب نے کہ اس کے پاس عرضی لے کر پہنچ گئے جس کے چیئرمین سینٹ الیکشن کو عدالت میں چیلنج کر رکھا ہے، کچھ مناسب نہیں لگا۔ یعنی انہوں نے بات گیلانی صاحب کو لگائی ہے سنجرانی صاحب کے حوالے سے کہ ان کے پاس آپ جا کے پہنچ گئے کہ مجھے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بنا دیں، آپ نے تو ان کی چیئرمین سینٹ جو چیئرمین شپ ہے سینٹ کی اسی کو چیلنج کر رکھا ہے، تو یہ کتنی نامناسب بات ہے۔ بندہ یہاں پہ نون لیگ سے یہ پوچھے کہ آپ کو وہ بڑا مناسب لگا تھا کہ نواز شریف صاحب کالا کوٹ پہن کر جب سپریم کورٹ پہنچ گئے تھے گیلانی صاحب کے خلاف اور کہتے تھے اترو اپنے منصب سے اترو، اگر عدالت تمہیں بحال کرتی ہے تو پھر تم واپس آ جانا ورنہ تم گھر چلے جاؤ، تو اس کے بعد وہی نواز شریف صاحب انہی گیلانی صاحب کی کیمپین مینیجر بن گئے اور ان کو لیڈ کرتے، ہم نے وہ سارا دیکھا پچھلے جو تقریباً 2 ماہ ہم نے جو ایپیسوڈز دیکھی ہیں وہ ساری یہی تھیں۔ اب یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ جو عمران ریاض خان نے آج ایک زبردست سٹوری بریک کی ہے جو مریم صاحبہ کے حوالے سے انہوں نے بات کی، میں تھوڑا سا اس سٹوری پر بھی ریفلیکٹ کرنا چاہوں گی کیونکہ وہ بڑی ایک ایسی سٹوری ہے کہ جس سے ان کا مائنڈ سیٹ پتہ چلتا ہے اور ہمارے سسٹم میں نظام میں کرپشن کتنی ڈیپ روٹڈ ہے، کس حد تک بیڑا غرق ہو چکا ہے اس نظام کا کہ جن جیلوں میں آپ کرپٹ لوگوں کو ڈالتے ہیں، اول تو نظام ڈالتا ہی نہیں ہے، اول تو نظام ان کرپٹ لوگوں کو کسی صورت بھی احتساب کے کٹہرے میں کھڑا کرنے کے اس میں حق میں ہی نہیں ہے، لیکن چلیں اگر وہ چلے بھی جائیں تو ان جیلوں کے پہرے دار وہ ہیں جو نون لیگ نے بھرتی کر رکھے تھے اور وہی ان مجرموں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ کیسے آج وہ گڑیا باجی والا پورا قصہ اگر آپ نے نہیں سنا تو ضرور دیکھیے گا، عمران ریاض خان کی بڑی زبردست ویڈیو ہے، اس میں وہ بڑی تفصیل سے وہ ساری ڈیٹیل بتاتے ہیں، لیکن اس کو میں سمرائز کرتی ہوں اور پھر اس پوائنٹ پہ آؤں گی کہ ہم اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں اور ہمارے ریفلیکٹ کرنے کے لیے کیا ہے اس میں۔ کہ مریم جس وقت نیب کی حراست میں تھیں، اگست 2020 میں جب نیب میں جاتی ہیں، گرفتار کی جاتی ہیں، وہاں پر ان کو نیب میں وہ ایک ایسی لیڈی پولیس آفیسر کے ساتھ کنیکٹ کروایا جاتا ہے نون لیگ کے ہی بھرتی شدہ پولیس آفیسرز کی مدد سے، جو خاتون پولیس آفیسر مریم کو ایک فون دیتی ہے اور مریم وہ فون اور ایک انٹرنیٹ ڈیوائس اس پولیس آفیسر سے لے کے، خاتون پولیس آفیسر سے لے کے چھپا لیتی ہیں اور اس کے بعد وہ استعمال کرتی رہتی ہیں اور تقریباً 1.25 مہینہ یہ تماشا چلتا رہتا ہے اور اس کے بعد آخر کار 23 سپٹمبر 2020 کو بقول عمران ریاض خان کے یہ پتہ چل جاتا ہے، نیب کو مخبری ہو جاتی ہے کہ مریم کے پاس فون بھی ہے اور ڈیوائس بھی ہے انٹرنیٹ کی جس کے ساتھ وہ کنیکٹڈ ہیں بہت سے لوگوں کے ساتھ۔ سو جب وہ تلاشی لی جاتی ہے تو اس وقت پھر مریم دھکے شکے بھی دیتی ہیں، بدزبانی بھی کرتی ہیں پولیس آفیسرز کے ساتھ، جو خواتین پولیس آفیسرز ان کے پاس جاتی ہیں، اور جب وہ دوبارہ پھر ان کو بھیجا جاتا ہے تو پھر ان خواتین پولیس آفیسرز کو بھی کیمرہ لگا کے بھیجا جاتا ہے، ہڈن کیمرہ، تاکہ کل کو مریم ڈینائی نہ کر سکیں کہ جی میں نے تو کوئی بدتمیزی نہیں کی، میں نے تو کوئی مارا نہیں پولیس کی خواتین کو، میں نے تو کوئی دھکے نہیں دیے۔ سو اس پر یہ تھا کہ مریم کی جو ویڈیو ریکارڈ ہوتی ہے جب وہ دوبارہ جاتی ہیں تو اس میں بتایا گیا ہے کہ وہ کیسے انگلی ہلا ہلا کے بتاتی ہیں کہ وقت سدا ایک سا نہیں رہتا، میں دیکھ لوں گی تم لوگوں کو، وہی جو ان کا دھمکانے وغیرہ کا ایک سٹائل ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ افسوسناک بات، یہاں پہ ذرا رکتے ہیں، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ کیسے اس نظام میں آپ کیسے کرپٹ لوگوں کو پکڑ سکتے ہیں کہ اگر اس نظام کو پکڑنے کی جو پہلی سیڑھی ہے آپ کی پولیس، اگر اسی میں ان کے ہواری بیٹھے ہوئے ہیں، اگر اسی میں ان کو پروٹیکٹ کرنے والے ان کے بینیفیشریز ان سے مفادات لے کر اس نظام میں گھسے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں، تو جب تک آپ ان کو سائڈ پر نہیں کریں گے تب تک اس نظام کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جن لوگوں کو نواز شریف صاحب نے اپنے دور میں OSD لگایا تھا اور ان کو سائیڈ لائن کر دیا تھا، ان کی ایمانداری کی سزا ان کو دی گئی تھی، آج عمران خان صاحب کو چاہیے کہ ان ایماندار آفیسرز کو واپس لے کر آئیں، ان کو ایسے اچھے بڑے عہدوں پر بٹھائیں کہ جہاں پر وہ صاف شفاف طریقے سے ایک اکاؤنٹیبلٹی کر سکیں۔ ہمیں عمران خان صاحب کی نیت پر کوئی شک نہیں ہے اور اللہ کا شکر ہے آج کے بعد تو بالکل بھی نہیں ہے۔ جو ہم نے ندیم بابر صاحب جو کہ پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب کے معاون خصوصی تھے، ان کو عمران خان صاحب نے سائیڈ لائن کر دیا ہے، ان کو عہدہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پچھلے سال جو پیٹرولیم کا بحران آیا تھا بہت سیویئر قسم کا، اس کی انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں
اور اس میں بقول اسد عمر صاحب کے اگرچہ ابھی کچھ ایسا سامنے نہیں آیا کہ جس میں ندیم بابر صاحب کا کوئی قصور نکلا ہو، لیکن میں بحیثیت ایک صحافی، تجزیہ نگار، ایز این انڈیویجول، ایز اے پاکستانی سٹیزن، آئی ایم 200% شیور کہ اس بندے کی ضرور انوالومنٹ تھی اس کرائسس میں. کیوں؟ کیونکہ یہ ان کی اپنی کمپنی اورینٹ بھی تھی، ان کے اپنی جو وزارت ہے پیٹرولیم کی منسٹری ہے، اس میں کتنے ہی بیوروکریٹس ایسے ہیں جن کے ان پیٹرولیم کمپنیز کے ساتھ باقاعدہ دوستیاں ہیں، بزنس پارٹنرشپس ہیں، ان کے اپنے شیئرز ہیں ان کمپنیز میں. یہ ایسی پالیسی میکنگ کرتے ہیں، ایسے ڈیسیجنز لیتے ہیں جان بوجھ کر تاکہ چند ایک کمپنیز کو فائدہ پہنچایا جائے، خود بھی وہ منافع اینٹھا جائے، اور پھر یہ کہ عوام کو مہنگائی کی چکی تلے پیسا جائے. یہ اللہ کا شکر ہے کہ ان کو سائیڈ لائن کیا گیا ہے. ندیم بابر صاحب نے آج قلم دان چھوڑ دیا اللہ اللہ کر کے. مجھے یاد ہے کہ میں نے پورا ایک پروگرام کیا تھا اس پر اور بتایا تھا کہ کیسے یہ شخص انوالوڈ ہے اس ساری چیز میں، اور اس وقت پی ٹی آئی سپورٹرز کو میری بات اچھی نہیں لگی تھی، بلکہ سو کے کئی حکومتی اہلکاروں کو بھی یہ بات اچھی نہیں لگی تھی، اور انہوں نے مجھ سے باقاعدہ شکوہ کیا تھا کہ آپ نے چیک کر لی ہے، ڈبل چیک کیے ہے، ندیم بابر صاحب ایسے بالکل نہیں ہیں. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ بالکل ایسے ہی ہیں. میں جس وقت تعریف کرتی ہوں کہ عمران خان ایماندار ہیں، جو اچھی باتیں آپ کی گورنمنٹ کی، اس پہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو. مجھے بھی پتہ ہے میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، لیکن جہاں پر آپ کا کوئی بندہ غلط ہوتا ہے اس کو مت اندھادھند ڈیفینڈ کیا کرے. اب آج ان پی ٹی آئی سپورٹرز کی کیا پوزیشن رہ گئی ہوگی جو ندیم بابر جیسے کرپٹ بندے کو ڈیفینڈ کر رہے تھے؟ مجھے نہیں پتا کہ اس تفتیش کے بعد وہ نکلتے ہیں قصوروار نہیں نکلتے، نتائج کیا آتے ہیں، لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے، اور جو میرے ذرائع نے مجھے جتنی انفارمیشن دے رکھی ہے اس سب کے مطابق یہ بالکل ہی واز ہینڈ ان گلوز ود دس پیٹرولیم مافیا. اور یہ آج کے نہیں ہیں، بے نظیر دور میں ان کے ساتھی تھے، نواز شریف صاحب کے دور میں ان کے ساتھی تھے، سلمان شہباز اور شہباز شریف صاحب سے ان کے بڑے اچھے مراسم تھے، اور مراسم میں نہیں صرف مطلب باقاعدہ سسٹم میں سیٹ ہوئے تھے یہ ان کے توسط سے. اب عمران خان صاحب کا ٹائم آیا تو اس میں بھی یہ آ گئے. تو یہ نہیں ہو سکتا، یا آپ مافیا کو پروٹیکٹ کرتے ہیں یا آپ مافیا کے خلاف ہیں، یا آپ وکٹ کے دونوں طرف نہیں کھیل سکتے، اور اگر کھیلیں گے تو ایک نہ ایک دن ایکسپوز ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ہی ناظرین مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اور کوشش کروں گی کہ کل کیونکہ ٹاپکس آج کے بھی کچھ رہ گئے تو کل ہم کوشش کریں گے کہ ذرا زیادہ بات کریں اور 2 پروگرامز میں کر لیں انشاءاللہ. آپ آج رات 2 بجے اور کل دوپہر 2 بجے میرا آج والا پروگرام ریپیٹ پر دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ، یا پھر یوٹیوب پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پاور شو ود ملیہ ہاشمی. اگر آپ سرچ کریں گے تو اس میں میرے سارے پروگرامز پبلک نیوز پر اب تک میں نے جو کیے ہیں 5 ہفتے میں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے. پاکستان زندہ باد.